بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آصف نثار غیاثی اور آپ میرے ہی نام سے یعنی آصف نثار غیاثی کے نام سے میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، جو آپ کا بھی ہے، ہم سب کا ہے، اور ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی جو اہم ایشوز ہوتے ہیں وہ اٹھائے جائیں، اور جو روایتی چیزیں ہیں وہ ان کو ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سموگ یا سموک یا فوگ، اب یہ تین چیزیں ہیں، ان پہ آج ہم نے بات کرنی ہے۔ ہمارا اصل آج کا موضوع ہے موسمیاتی تبدیلیوں کی جو کہرمانیاں شروع ہو چکی ہیں، جس کی زد میں پاکستان اور ہمارا صوبہ یعنی خیبر پختونخوا بھی آ چکا ہے۔ بہت خطرناک بات ہے۔ ماہرین نے پھر فوگ اور سموگ کو کے ملنے سے جو ایک چیز بنتی ہے اس کو سموگ کا نام دیا ہے، جس کو ہمارے ہاں اگر بڑی اچھی ایک اصطلاح اس کے لیے اردو میں بھی آئی ہے کہ چونکہ یہ دھند اور دھوئیں کا مرکب ہے، اس لیے اب اس کو نام دیا گیا ہے دھندواں۔ دھواں اور دھند سے دھندواں، جو پشاور میں ہم نے چند دن پہلے دیکھا، جو بدترین ایک سموگ کی کیفیت تھی، جس طریقے سے بیماریاں بڑھیں، جس طریقے سے پریشانیاں بڑھیں، اسی طریقے سے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز آئی ہے، وہ ہے موسم کی تبدیلیوں کے باعث بے وقت کی بارشیں اور خاص طور پر ژالہ باری۔ ہمارے ہاں یہ ژالہ باریاں اس طرح کبھی بھی نہیں ہوا کرتی تھیں۔ کبھی کبھار، آج سے اگر ہم 3 اشرے پہلے کی بات کریں، 30-40 سال پہلے کی بات کریں، تو یہ اس قسم کی ژالہ باری سالوں میں کہیں ایک بار ہوتی تھی اور لوگ پھر عرصے تک اسے یاد رکھتے تھے۔ اب تو یہ ژالہ باری اتنی خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے اور اتنی وہ تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور اتنے غیر متوقع طور پر کہ جس سے تیار فصلیں تباہی سے دوچار ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں سوابی میں جس طریقے سے رات کا اندھیرا چھا گیا، صبح کے 10 بجے تھے اور یہاں پہ رات کا اندھیرا تھا، یہ اس وجہ سے کہ موسمیاتی تبدیلیاں تھیں۔ اور اس کے بعد سوابی میں جو ژالہ باری ہوئی تو سوابی میں جو تیار فصلیں تھیں اور جو تیار باغات تھے، مالٹے کے باغات ان دنوں پھل لیے ہوئے ہیں، وہ تیار ہیں، ان کو بے تحاشا نقصان پہنچا۔ اس کے بعد پھر دیر سے بھی یہی اطلاعات آئیں اور سوات سے بھی یہ اطلاعات آئیں، دیر میں بھی فصلوں کو اور باغات کو نقصان پہنچا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا سوات کا ایریا ہے وہاں پہ ٹماٹر کی تیار فصل کو نقصان پہنچنے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ اس سلسلے میں جب ماہرین سے بات کی گئی تو ماہرین نے بڑی خوفناک بات کہی، یا یوں ہم کہہ سکتے ہیں خوفناک انکشاف کیا۔ ان کے کہنے کے مطابق یہ جو غیر متوقع ژالہ باری کا سلسلہ ہے، اب اس کو ہم غیر متوقع نہیں کہہ سکتے، اور اب اس کا یہ سلسلہ آنے والے دنوں میں چلتا رہے گا، جس کی وجہ سے جو تیار فصلیں ہیں اور جو باغات ہیں انہیں نقصان سہنا پڑے گا، نقصان سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اور اسی وجہ سے آج کل ایک اصطلاح آتی ہے کہ آلودگی اور فوڈ سیکیورٹی، یعنی جو غذائی تحفظ ہے اس کو بہت سخت خطرات لاحق ہیں اس ماحولیاتی آلودگی سے اور موسمیاتی تبدیلیوں سے۔ یہ جو فوڈ سیکیورٹی کا ایشو ہے یہ اس لیے اٹھے گا کہ جب یا تو بارشیں رک جائیں گی تو ایک بالکل عملاً جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پانی کی کمی کی وجہ سے فصلیں تباہ ہوں گی، یا بے وقت بارشیں ہوں گی، سیلاب آئیں گے، یا بے وقت ژالہ باری ہوگی، اس سے بھی فصلوں کو باغات کو نقصان پہنچے گا۔ تو کیا اب ماہرین یہ کہنے لگے ہیں، بلکہ دنیا بھر میں تو اس پہ 20 سال سے 30 سال سے کام شروع ہو چکا ہے، ہم تو چونکہ ہر معاملے میں لیٹ ہیں اور ہم صرف و صرف سیاست کو ترجیح دیے ہوئے ہیں، بیانات چلانے پہ کے قائل ہیں، جلسوں پہ جانے کے قائل ہیں، جلوسوں کے ہم بڑے شوقین ہیں، تو اس وجہ سے ہم ریسرچ کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ دنیا کے بہت سے ممالک نے اس کی طرف توجہ دی ہوئی ہے۔ اب پاکستان میں بھی یہ چیز آنی چاہیے اور ضرورت اس امر کی ہے کہ اب جو ہمارے زرعی ماہرین ہیں وہ اس کا کوئی حل تلاش کریں کہ جو تیار فصل ہے یا باغات ہیں ان کو اس موسمی شرائط سے کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ظاہر ہے بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوگی، سرمایہ کاری کی ضرورت ہوگی، اور وہ حکومت نہیں فراہم کرنی ہے۔ پاک فوج نے بھی ایک ادارہ قائم کیا ہے SIFC کے نام سے، اور اس کا کام یہ ہے کہ فوڈ سیکیورٹی کو ختم کیا جائے اور جو پاکستان کی بنجر زمینیں ہیں انہیں آباد کیا جائے۔ تو ان کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ایک شعبہ اس کا بھی رکھیں کہ جن لوگوں کے پاس اپنے باغات ہیں، زمینیں ہیں، جو چھوٹے بڑے کسان ہیں، جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے لیے پیکج دیں یا مفت میں یا قسطوں پہ مضبوط قسم کی اور محفوظ قسم کی ٹنل فارمنگ کا تصور لایا جائے۔ ساتھ ہی ان باغات کو بچانے کے لیے بھی چینی ماہرین کی خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں کہ جب یہ ان کے پھل تیار ہونے لگیں تو اگر ایسی کوئی موسمی شدائد آتے ہیں تو آیا کوئی ایسی پاسیبلٹی ہے
کہ ان کو بچانے کے لیے کوئی چیز لگائی جا سکے عارضی طور پر. ظاہر اس پہ خرچہ ہوگا، لیکن ماہرین جب کسی کام کے لیے بیٹھ جائیں، کسی مسئلے کے حل کے لیے بیٹھتے ہیں تو پھر اس کا حل نکل بھی آتا ہے. پاکستان میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے ذہانت بہت زیادہ ہے، لوگ بہت زیادہ محنتی ہیں، صرف وسائل کی کمی ہے، توجہ کی کمی ہے. تو شعبہ ریسرچ پر ضرورت اس عمل کی ہے کہ حکومت توجہ دے، اس کے لیے اربوں روپے مختص کیے جائیں، اور اب اس طرف توجہ دی جائے کہ جو محفوظ قسم کی ٹنل فارمنگ ہے اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے، تیار فصلوں کو کیسے بچایا جا سکتا ہے، تیار باغات کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. اس کے لیے جو انویسٹمنٹ ہوگی، یقین مانیے کہ اگلے چند سال میں وہ جو لوگ اس سے مستفید ہوں گے وہ یہ پیسے حکومت کو چند سالوں میں واپس کرنے کے قابل ہو سکیں گے. موسمیاتی تبدیلیوں کو فی الحال روکا نہیں جا سکتا، یہ ماہرین کی رائے ہے. تو جب روکا نہیں جا سکتا تو ان موسمیاتی تبدیلیوں کے ساتھ کیسے جایا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور ہماری کوشش ہوگی کہ اگلی کسی نشست میں ہم موسمیاتی ماہرین اور زرعی ماہرین کے ایک پینل کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ تفصیل سے گفتگو کریں. بہت جلد ہم آپ کے سامنے وہ گفتگو لائیں گے. خدا حافظ.